वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को बाकायदगी से देख रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक स्टैंडर्ड 10th के लिए है कार्बनी मुरक्कबात, कार्बन कंपाउंड्स। जमात दाहम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है हमारा साइंस 1 और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, कार्बनी मुरक्कबात जो है ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि हमारे इतराफ़ में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन तमाम में कार्बन मौजूद है। किस तरह से, आज के सबक में हम देखेंगे। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करते हैं। आपने गुज़िश्ता जमात में देखा है कि मुरक्कबात की दो अहम किस्में हैं, एक होते हैं नामियाती मुरक्कबात और एक होते हैं गैर नामियाती मुरक्कबात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एग्जांपल है यहाँ पे दी हुई सॉल्ट, वाटर, ऑक्सीजन। अगर धात और कांच, मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को छोड़ दिया जाए, यानी धात से बनी हुई चीज़ें, कांच और मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो ग़िज़ाई अशिया से लेकर ईंधन तक की कई चीज़ें नामियाती मुरक्कबात यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई हैं और तमाम नामियाती मुरक्कबात में बहुत अहम अंसर कार्बन है। तकरीबन 200 साल कब्ल ऐसा समझा जाता था कि नामियाती मुरक्कबात बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जानदारों से ही हासिल होते हैं, लेकिन तजुर्बागाह में गैर नामियाती मुरक्कब यानी यूरिया से नामियाती मुरक्कब की तैयारी के बाद कार्बनी मुरक्कबात जैसे नामियाती मुरक्कब की शनाख्त हुई। ठीक है, और ये समझा जाने लगा कि ये नामियाती मुरक्कबात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है सिर्फ जानदारों से नहीं हासिल होते, ये गैर नामियाती मुरक्कबात से भी हासिल किए जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं नामियाती मुरक्कबात या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की: पेपर, नेल पॉलिश, कैंडल, गैसोलीन, सोप, फैब्रिक यानी कपड़ा। ये तमाम नामियाती मुरक्कबात की एग्जांपल्स हैं और इनमें, इन तमाम चीज़ों में सबसे अहम अंसर जो है कार्बन है। मैंने कहा ना, हमारे इतराफ़ में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कार्बन मौजूद है, कार्बन उसमें पाया जाता है। कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कांच से बनी हुई चीज़ें को छोड़ दिया जाए, मिट्टी और धात से बनी हुई चीज़ों को छोड़कर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंटेन्स द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur. Carbon is found in things that are or once were living. जो चीज़ें कभी ज़िंदा थी या ज़िंदा हैं उनमें कार्बन मौजूद होता ही है। कार्बन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है कुछ एग्जाम्पल है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने यहाँ पे देखे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इन बायोलॉजी? द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंटली बॉन्ड कार्बन। कार्बन का जो है इस तरह की बंदिश मौजूद ही होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब। देखिए, पहले कहा देखे ना कि ये सिर्फ जानदारों में या जानदारों से ही हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन अब ये बताया गया है कि ये जो होते हैं ये लैब में भी तैयार किए जा सकते हैं। कार्बन अंसर जुज़ वाले तमाम मुरक्कबात को कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं। जिनमें कार्बन मौजूद होता है उनको कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं। अलबत्ता कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड नमकियात, कार्बोनिक नमकियात
اور بائی کاربونک نمکیات کاربن کے غیر نامیاتی مرکبات ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر آرگینک کمپاؤنڈز اور ان آرگینک کمپاؤنڈز ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھے. تو آرگینک کمپاؤنڈز میں تمام قسم کے کاربنی مرکبات کا شمار ہوتا ہے. آرگینک کمپاؤنڈز کنٹین کاربن یوزولی بانڈڈ ٹو ہائیڈروجن. ٹھیک ہے, ایگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے ڈی این اے, شوگر, میتھین, ایتھینول. اور ان آرگینک کمپاؤنڈز یوزولی ڈونٹ کنٹین کاربنز, لیکن ان آرگینک carbon compounds include carbon dioxide and some carbonates like example یہاں پہ دیا ہے کاربونک نمکیات یا بائیکاربونک نمکیات, بائیکاربونک سالٹ, سائنائڈز اینڈ کاربائڈز. یہ تمام کا شمار غیر نامیاتی یا ان آرگینک کمپاؤنڈز میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ تمام کاربنی مرکبات آرگینک کمپاؤنڈز میں آتے ہیں. Examples of organic and inorganic compounds and their elements. کچھ organic compounds اور inorganic compounds کی example دی گئی ہے. organic compounds ہے پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, الکوہل, کلوروفارم, پولسٹرین. اور غیر نامیاتی مرکبات یا inorganic compounds ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سلیکا, ماربل, باکسائٹ, جلینا, امونیا وغیرہ. کاربنی مرکبات کیا ہیں؟ جن میں کاربن موجود ہوتا ہے. کاربن کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تصویر میں بتایا گیا کاربن یا کوئلہ جسے ہم کہتے ہیں, یہ بھی ایک کاربن کی شکل ہے. ہیرا یہ بھی کاربن کا ایک بحروپ ہے, کاربن کی ایک شکل ہے. کوئلے کو جب بہت زیادہ زمین کی گہرائی میں بہت زیادہ درجہ حرارت, بہت زیادہ دباؤ کے زیر اثر آنے کے بعد کوئلہ جو ہے وہ ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے. گریفائٹ کاربن کی ایک شکل ہے. آپ پینسل جس سے آپ لکھتے ہیں اس کے درمیان میں جو اس کی نوک ہوتی ہے جس سے ہم لکھنے کا کام لیتے ہیں وہ گریفائٹ ہے, وہ بھی ایک کاربن کی شکل ہے. تو یہ تمام کیا ہے؟ کاربن ہے. کوئلہ, گریفائٹ, ہیرا, یہ تمام کاربن کی ہی شکلیں ہیں. اور کاربن کیا ہے؟ ایک نان میٹل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کاربن جس مرکبات میں موجود ہوتا ہے اس کو کاربنی مرکبات کہتے ہیں. اور یہ کاربن ایلیمنٹ یا کاربن عنصر جو ہے یہ ہمارے اطراف میں موجود تمام چیزوں میں موجود ہوتا ہے. کاربنی مرکبات میں بندشیں. گزشتہ باب میں سے پہلے والے باب میں آپ نے آیونک مرکبات کے خواص سے متعلق معلومات حاصل کی تھی, یعنی آئینی مرکبات کیا ہوتے ہیں. آیونک بانڈز آپ نے دیکھے تھے. اگزامپل ہے اس کی سوڈیم کلورائڈ. ٹھیک ہے, NaCl اس کی اگزامپل ہم نے دیکھے تھے لاسٹ چیپٹر آپ کا فلزیات میں ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آئینی مرکبات کے نقطہ پگھلاؤ اور نقطہ ابال بہت زیادہ ہوتے ہیں. مائع اور پگھلی ہوئی حالت میں آئینی مرکبات برگزار ہوتے ہیں. اسی طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آئینی مرکبات کے خواص ان کی آئینی بندش کی مدد سے واضح ہوتے ہیں. تو یہ جو آئینی مرکبات ہوتے ہیں ان کے نقطہ پگھلاؤ اور نقطہ ابال بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان جو بندش ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اور اسے توڑنے کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے ان کے نقطہ پگھلاؤ اور نقطہ ابال زیادہ ہوتے ہیں. تھوڑا سا آئینک کمپاؤنڈز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. کیا ہے آئینی مرکبات؟ آئینی مرکبات جو ہوتے ہیں وہ کیٹائن اور اینائن سے مل کر بنتے ہیں اور انہیں آئینی مرکبات کہتے ہیں. یعنی ایک پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے, ایک پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے مخالف برقی بار کی وجہ سے یہ ایک ان کے درمیان برق سکونی کی وجہ سے کشش ہوتی ہے اور یہ کشش جو ہے آئینی بندش کہلاتی ہے. اور دونوں پر جو ہے مثبت اور منفی برقی بار جو ہے ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کو متوازن کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آئینی مرکبات پر کوئی برقی بار نہیں ہوتا. آئینی مرکبات جو ہے معتدل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم پچھلے ویڈیو میں پچھلے چیپٹر میں دیکھ چکے ہیں. اور یہ آئینی مرکبات ہوتے ہیں ان کے درمیان قوت برق سکونی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آئینی مرکبات کا نقطہ پگھلاؤ زیادہ ہوتا ہے اور یہ بہت سخت اور پھوٹک ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یہ زیادہ ٹیمپریچر انہیں لگتا ہے. ان کے درمیان کی برق سکونی
की कशिश या कुव्वत को तोड़ने के लिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पर कार्बनी मुरक्कबात का लेकिन नुक्ते पिघलाव 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि कार्बनी मुरक्कबात के दरमियान सालमात के दरमियान क़ुव्वत कशिश बहुत ज़्यादा होती है। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इनके सालमात के दरमियान क़ुव्वत कशिश कम होती है। हमने आयनी मुरक्कबात की एग्जांपल देखे कि आयनी मुरक्कबात के दरमियान क़ुव्वत कशिश ज़्यादा होती है, इसलिए उनका नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल ज़्यादा होता है। अब जब यहाँ नुक्ते उबाल और नुक्ते पिघलाव कम है तो आयनी उन सालमात के दरमियान क़ुव्वत कशिश जो है वो कम होगी। चंद कार्बनी मुरक्कबात और उनके नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है मीथेन, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और एसिटिक एसिड या एसिटिक तोरिशा जिसे हम कहते हैं। नुक्ते पिघलाव है इसका -183, नुक्ते उबाल -162, इथेनॉल का -117, नुक्ते उबाल 78, क्लोरोफॉर्म का है -64, नुक्ते उबाल है 61। इस तरह से गुज़िश्ता जमात में आपने मुख्तलिफ़ महलूलों की बरगुज़ारी का मुशाहिदा किया और तब आपने जाना कि ग्लूकोज़ और यूरिया कार्बनी मुरक्कबात बरगुज़ार नहीं है। आम तौर पर अक्सर कार्बनी मुरक्कबात बर्ग के गैर मौसिल नज़र आते हैं। इससे ये बात जहन में आती है कि बेशतर कार्बनी मुरक्कबात की तश्कील आम में आयनी बंदिश नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बनी मुरक्कबात में कीमियाई बंदिश की वजह से आयन नहीं बन पाते हैं। तो organic compounds that contain carbon are called organic compounds with the exception of few. Many organic compounds have similar properties such as low melting point, low boiling point, do not conduct electric current, do not dissolve in water, they are liquids or gases in room temperature and they have strong odor. ठीक है, तो इस तरह से organic compounds जो होते हैं ये बर्ग के भी गैर मौसिल होते हैं और पानी में डिज़ोल्व भी नहीं होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका लो होता है। गुज़िश्ता जमात में आपने अंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और गिरफ्त के दरमियान ताल्लुक़, इसी तरह आयनी और हम गिरफ्त बंदिश से मुतालिक मालूमात हासिल की है। अब हम देखेंगे कि कार्बन जौहर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और बनने वाली हम गिरफ्त बंदिश को किस तरह पेश किया जाता है। कार्बन का जौहर यहाँ पर आप देख सकते हो, C जो है इसकी अलामत है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2 और 4, यानी पहले जो मदार है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद वाले मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करीबी रईस गैस और उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बताई गई है। हीलियम है जिसकी 2 है और नियॉन है जिसकी 2 और 8 है। ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक वेट है तकरीबन 12। एसिड वेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हायर वैलेंस ऑक्साइड होता है, वीकली एसिडिक होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये कार्बन है और ये कार्बन की बंदिश बनाने के लिए हम उसका मंजरनामा देख रहे हैं कि कार्बन बंदिश किस तरह से बनाता है। आपने देखा है कि किसी जौहर को बंदिश तैयार करने के लिए जो मुहर्रिक तवानाई दरकार होती है वो अपनी करीबी रईस गैस की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल करके क़याम पजीरी हासिल करना है। कार्बन के गिरफ्ती मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रईस गैस की तश्कील हासिल करने के लिए कार्बन के पास बहुत सारे मुतबादिल रास्ते हो सकते हैं। कार्बन जो है हम देख रहे हैं कि इसका आखिरी जो मदार है उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर मुकम्मल करनी है तो इसमें मज़ीद और 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि उस मदार में दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो गिरफ्ती मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रईस गैस की तश्कील हासिल करना है उसको, यानी उसको अपना गिरफ्ती मदार जो है मुकम्मल करना है, यानी उसको और 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करने हैं। तो उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, कौन कौन से देखते हैं। पहला है गिरफ्ती मदार के एक के बाद एक इस तरह
4 الیکٹران کھو کر ہیلیم رئیس گیس کی تشکیل حاصل کرنا۔ اس طریقے سے ہر الیکٹران کھوتے وقت جوہر پر صرف مثبت برقی بار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد ہر الیکٹران کھونے کے لیے پہلے سے زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ کنڈیشن پہلی والی کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں پر کاربن جو ہے اب اپنی قریبی رئیس گیس کی تشکیل حاصل کرنے کے لیے یا تو وہ 4 الیکٹران لے یا جو 4 الیکٹران اس کے پاس ہے وہ کھو کر ہیلیم رئیس گیس کی طرح کی تشکیل حاصل کرے، یعنی جس کے پاس صرف 2 الیکٹران ہیں۔ تو اگر وہ ہر دفعہ ایک الیکٹران اپنا کھوتا رہے گا تو اس میں پہلے سے زیادہ جو ہے توانائی درکار ہوگی، اور یہ کام مشکل سے مشکل ترین جو ہے ہوتا جائے گا، کیونکہ ہر بار جو ہے کیا ہوگا، الیکٹران جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، منفی برقی بار اس کا کم ہو رہا ہے اور مثبت برقی بار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل میں بالکل آخر میں بننے والے C4+ مثبت آئن کو رئیس گیس کی تشکیل حاصل ہونے کے باوجود اس کی چھوٹی جسامت پر صرف زیادہ مثبت بار کی وجہ سے وہ غیر قیام پذیر ہوگا۔ اس وجہ سے کاربن جوہر رئیس گیس کی تشکیل حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ نہیں اپناتا، یعنی یہ والی جو کنڈیشن ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو سکتی ہے لیکن ایسا راستہ وہ نہیں اپناتا ہے، یعنی یہ والی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ وہ اپنے 4 الیکٹران کھو دے، ایسا وہ نہیں کرتا۔ دوسری کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ گرفتی مدار میں ایک کے بعد ایک اس طرح 4 الیکٹران قبول کر کے نیون رئیس گیس کی مستقل تشکیل کرنا۔ اس طریقے میں ہر نیا الیکٹران قبول کرنے کے دوران کاربن جوہر پر خالص منفی بار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد اپنائے جانے والے الیکٹران کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ اب اگر یہ 4 الیکٹران کھو نہیں رہا ہے، مطلب یہ کیا کر سکتا ہے، پھر 4 الیکٹران حاصل کر سکتا ہے، اور ہر دفعہ یہ اگر ایک نیا الیکٹران قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ منفی برقی بار میں اضافہ ہوگا، الیکٹرانز کی تعداد زیادہ ہوگی یعنی منفی برقی بار بڑھے گا، الیکٹران کی تعداد کم ہوگی یعنی مثبت برقی بار بڑھے گا، تو اس کو زیادہ توانائی درکار ہوگی الیکٹران کو حاصل کرنے کے لیے، جس سے یہ کام بھی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے انتہائی آخر میں تیار ہونے والا منفی آئن رئیس گیس نیون کی تشکیل پانے کے باوجود بھی وہ غیر مستقل رہے گا، جو کاربن رہے گا منفی آئن ہو جائے گا یہ، اور یہ پھر بھی کیا رہے گا، غیر مستقل رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکزے میں موجود 6 پروٹون جو کہ مثبت باردار ہے، ان کے اطراف 6 الیکٹران کو گرفت میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بیلنس بنا ہوا ہے نا کہ مرکزے میں 6 پروٹونز ہیں اور 6 نیوٹرونز ہیں اور اس کے اطراف میں 6 الیکٹران گردش کر رہے ہیں، لیکن اب یہاں مرکزے میں 6 پروٹون اور 6 نیوٹرون اور اطراف میں گردش کر رہے ہیں الیکٹران 10، تو ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو کاربن منفی آئن جو ہے چھوٹی جسامت پر زیادہ برقی بار سے نا قیام پذیر ہو جاتا ہے، اس لیے رئیس گیس کی تشکیل حاصل کرنے کے لیے کاربن جوہر جو ہے یہ راستے کو بھی نہیں اپناتا، یعنی 4 الیکٹران حاصل کرنا، یہ جو سیکنڈ کنڈیشن ہے اس کے پاس، وہ یہ بھی نہیں کر پاتا۔ گرفتی مدار کے 4 الیکٹران کو دوسرے جوہر کے الیکٹران سے ساجھیداری کر کے پھر جو ہے نیون کی تشکیل کا حاصل کرنا، یعنی وہی آخری والے مدار میں 8 الیکٹران جو ہے مکمل کرنا۔ اس طریقے میں 2 جوہر ایک دوسرے سے گرفتی الیکٹران کی ساجھیداری کرتے ہیں، 2 جوہر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، گرفتی الیکٹران جو ہے وہ ایک دوسرے سے ساجھیداری کرتے ہیں، یعنی آدھا تو آدھا میں استعمال کریں گے یہ والا سسٹم، ٹھیک ہے، تو دونوں جوہر کے گرفتی مدار میں ساجھیداری کے لیے الیکٹران سما جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر جوہر ایک رئیس گیس کی تشکیل حاصل کر لیتا ہے اور کسی بھی جوہر پر خالص برقی بار پیدا نہیں ہوتا، یعنی جوہر برقی اعتبار سے معتدل رہتا ہے اور استحکام حاصل کرتے ہوئے وہ جو ہے اپنی تشکیل بھی مکمل کر لیتا ہے۔ تو کاربن جوہر اب یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے 2 جوہروں میں 2 گرفتی الیکٹرانوں کے اشتراک سے جو کیمیائی بندش بنتی ہے، اس کو ہم گرفت بندش کہتے ہیں۔ ہم گرفت بندش یا کوویلنٹ بانڈ جسے کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے،
یہ دو ایٹم ہیں، ایک ایٹم نمبر 1 ہے اور ایک ایٹم نمبر 2 ہے. یہ موسٹلی اس طرح کے بانڈز جو ہے نان میٹلز میں ہی کریٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک ایٹم اے اور ایٹم بی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ دونوں کیا کرتے ہیں، اپنے ایک الیکٹران کی ساجھے داری کرتے ہیں. دیکھیے ایٹم اے کا الیکٹران ریڈ کلر میں بتایا گیا ہے، ایٹم بی کا بلو کلر میں. شیئرنگ آف اویلیبل الیکٹرانز، اور اس طرح سے دونوں کے درمیان میں ایک دو گرفتی الیکٹران کے اشتراک سے، یعنی دو الیکٹران جو ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کیمیائی بندش بنتی ہے، اور اسی کو ہم گرفت بندش یا کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم گرفت بندش اسی طرح، اور یہ ہم گرفت بندش جو ہے کاربن جوہر بناتا ہے. ہم گرفت بندش واضح کرنے کے لیے الیکٹران کا جو نقطے والا خاکہ ہے وہ تیار کرتے ہیں اس طریقے میں. جوہر کی علامت کے گرد دائرہ بنا کر اس میں ہر گرفتی الیکٹران کو نقطے سے یا کراس سے جو ہے ظاہر کرتے ہیں. ایک جوہر کی دوسرے جوہر کے ساتھ بنائی گئی ہم گرفت بندش کو ظاہر کرنے کے لیے دونوں جوہروں کی علامت کے گرد دائرہ بنا کر انہیں ایک دوسرے کو قطع کرتا ہوا ظاہر کرتے ہیں. قطع کرنے والے دائروں کے مشترک حصے میں ساجھے داری کرنے والے الیکٹران کو نقطہ یا کراس سے ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے یہاں سی جو لکھا ہے یہ کاربن کی علامت ہے، اس کے اطراف میں آپ کو نقطے نظر آ رہے ہیں 4، یعنی یہ 4 کیا ہے نقطے، وہ ساجھے داری کرنے والے الیکٹرانز کو ظاہر کر رہے ہیں. ہم گرفتی الیکٹران کی ایک جوڑی ایک ہم گرفت بندش کہلاتی ہے. دو جوہروں کی علامت کو جوڑنے والے ایک چھوٹے سے قطع خط سے بھی ہم گرفت بندش کو ظاہر کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے دو کاربن کے ایٹمز کے درمیان ہم گرفت بندش بتائی گئی ہے، اور نیچے اس کو کیسے ظاہر کیا گیا ہے سی. تو یہ جو چھوٹی سی لکیر ہے درمیان میں یہ ہم گرفت بندش کو ظاہر کرتی ہے، اور جو ڈاٹس ہیں نقطے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں مشترک الیکٹرانز کو. ہم گرفت بندش بنانے والے سالمے کی سب سے زیادہ سادہ مثال جو ہے ہائیڈروجن سالمہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہائیڈروجن کا جوہری عدد جو ہے 1 ہے، جس کی وجہ سے اس میں ایک ہی الیکٹران ہوتا ہے، اور کے مدار مکمل کر کے ہیلیم کی تشکیل حاصل کرنے کے لیے اس کو مزید ایک اور الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسے پورا کرنے کے لیے دو ہائیڈروجن کے جوہروں کے الیکٹران ایک دوسرے سے اشتراک کرتے ہیں، یعنی اپنے دونوں الیکٹرانز جو ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اور ہائیڈروجن کا سالمہ بناتے ہیں. دو ہائیڈروجن جوہروں میں دو الیکٹران کے اشتراک سے ایک ہم گرفت بندش یعنی اکہری بندش بنتی ہے، جس کو یہاں شکل میں بتایا گیا ہے. دیکھیے یہاں پر H اور یہ H دو الیکٹرانز جو ہے وہ ایک دوسرے کا اس کا ایک اور اس کا ایک دونوں جو ہے پھر وہ کیا ہو رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں الیکٹرانز اپنے. اور کتنے الیکٹرانز شیئر ہو رہے ہیں، 2. اس لیے H اور H کے درمیان دو ہائیڈروجن کے جو ایٹم کا سمبول ہے H، اس کے درمیان دو نقطے جو ہے دو الیکٹران کی ساجھے داری کو بتا رہے ہیں، اور ایک سیدھی لائن جو ہے وہ اکہری بندش کو ظاہر کر رہی ہے. دو آکسیجن کے جوہروں کے کیمیائی ملاپ سے جو ہے O2 سالمہ تیار ہوتا ہے، جبکہ دو نائٹروجن کے جوہروں کے اشتراک سے N2 سالمہ تیار ہوتا ہے. ان دونوں سالموں کے تشکیل کا الیکٹران نقطہ تشکیل طریقے سے خاکہ بنایا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ O2 سالمے میں دو آکسیجن جوہر ایک دوسرے سے دو ہم گرفت بندش یعنی دوہری بندش سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں اس کا ایک اس کا ایک اس کا ایک اس کا ایک یعنی دو الیکٹران کی ساجھے داری ہو رہی ہے، یعنی دوہری بندش سے یہ جڑے ہیں. جبکہ نائٹروجن میں کیا ہوتا ہے، کتنے الیکٹرانز کی جوڑیاں کی ساجھے داری ہو رہی ہے، 3 جوڑیاں ہیں. ٹھیک ہے، 3 اس کے یعنی ٹوٹل 6 الیکٹرانز جو ہے ان کی ساجھے داریاں ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہاں پر یہ تہری بندش سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں O اور O کے درمیان 2 لائنز یعنی دوہری بندش، 3 لائنز یعنی تہری بندش کو ظاہر کرتے ہیں. یہ ٹائپس ہے کوویلنس بانڈز کی، کیا ہے، پہلا ہوتا ہے اکہری بندش یعنی سنگل بانڈ، دوسرا دوہری بندش ڈبل بانڈ، تیسرا تہری بندش یعنی ٹرپل بانڈز. سنگل بانڈ جو ہے ایگزامپل یہاں پہ بتائی گئی ہے واٹر مولیکیول کی H2O،
OH ان کے درمیان میں 2 الیکٹران شیئر ہوتے ہیں تو یہ سنگل بانڈ سے جڑے ہوئے ہیں. ڈبل بانڈ کی اگزامپل بتائی گئی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 جس میں 4 الیکٹرانز شیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 2 الیکٹرانز کی جوڑیاں, تو اس کے درمیان ہوتی ہے دوہری بندش. نائٹروجن میں ابھی ہم نے دیکھے 6 الیکٹران شیئر ہوتے ہیں یعنی 3 الیکٹرانز کی جوڑیاں, اور ان میں ہوتا ہے تہری بندش یا ٹرپل بانڈ. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اس کے آگے ہمیں اور دیکھنا ہے کہ کاربن جو ہے وہ ایک ہیماگیر عنصر کس طرح سے ہے, اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے آگے کا حصہ دیکھیں گے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, اسے لائک کیجئے, اور آگے بھی آپ کو ہمارے ویڈیوز ملتے رہیں اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.